انتہائی افسوسناک جنازہ ہے. چاروں طرف یہ جوان آئے کھڑے ہیں. بھائی کس کے جنازے کے لیے آئے ہو؟ آپ کو جواب ملا ہمارے ریاض بھائی جو آج الوداع ہو گئے. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا. گھر سے جب تیار ہوا سعودیہ کی طرف جانے لگا, گھر سے سارے رو رہے تھے کہ بھائی ہم سے الوداع ہو رہا ہے. اور اس نے کہا رونا نہیں ہے, میں جاؤں گا, میں آپ کے لیے پیسے بھیجوں گا, میں آپ کو عمرے کرواؤں گا, میں سارے گھر والوں کے لیے اچھی چیزیں بھیجوں گا. لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے تو نوکری کے لیے نہیں جا رہا, تو اپنا کھانا پورا کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے. جب سارا کھانا پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے گاڑی کو بھیجا. یہ موت کا فرشتہ گاڑی کی صورت میں کیسے آ گیا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے سنو, کوئی بچ نہیں سکتا, موت سے بھاگ نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اے برادران اسلام, اس جوان کی موت کو دیکھ, آج اس کی ماں رو رہی ہے. اس کی جوان کی موت کو دیکھ کہ ماں کہتی ہے مرنے سے پہلے فون تو کر لیتا, مرنے سے پہلے میرے ساتھ بات تو کر لیتا, بات بھی نہیں کر سکا. اور آج آیا ہے, جب گیا تھا تو ہنستا چلا گیا تھا, جب جا رہا تھا تو اپنے پاؤں پہ چل کے گیا تھا, ارے جب آیا ہے تو کاندھے پہ اٹھا کے لایا گیا ہے. ارے بھائیوں, گھر والوں نے تو جنہوں نے ان گھر والوں کے لیے پیسے بھی بھیجے ہوں گے, کپڑے بھی لائے ہوں گے, سب کے لیے مکان بھی بنائے ہوں گے, لیکن اپنا کچا سا مکان ہے, اپنے کچے گھر میں جا رہا ہے اور زیر زمین جا رہا ہے. تم بھی اس میں جاؤ گے, ہم بھی اس میں جائیں گے. کیا خان, کیا نواب, کیا وڈیرا, کیا مستی, کیا پیسے, کیا جائیداد, کیا محلات, کیا آپ کے پاس آپ کا رنگ, کیا آپ کا روغن, کیا آپ کی جائیدادیں, کیا آپ کا نام, کیا آپ کا خاندان, کیا آپ کے لوگ, کیا آپ کا زور. اے برادران اسلام, زور نمرود کا تھا. رب کائنات نے لنگڑے مچھر کو بیچ کر اس کے دماغ پر بٹھا کے بتا دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے, نمرود بڑا نہیں ہے, فرعون بڑا نہیں ہے, ابو جہل بڑا نہیں ہے. جو بڑا ہے اسے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ وہ بڑا ہے. اور کون سا بڑا ہے؟ تمہیں سلائے خود سونے سے پاک ہے, تمہیں اولاد دے خود اولاد سے پاک ہے, تمہیں گھر دیتا ہے خود گھر سے پاک ہے. ارے بھائیوں, تمہارے لیے سردی اور گرمی بھیجے, خود سردی اور گرمی سے پاک ہے. اے برادران اسلام, کتنے جوان کھڑے ہو. اے جوانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, آج ایک جوان ہمارا ریاض بھائی ہم سے الوداع ہو گیا, جوانی میں چلا گیا ہے. جوانی مستانی ہوتی ہے جب آدمی بوڑھا ہو جائے, جب داڑھی سفید ہو جائے, جب اس کا انسان پر کھانسی لگ جائے, گھر میں جگہ نہیں ہوتی, پھر یہ آتا ہے بڑی تصویر لے کر کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھتا ہے, پھر تو اللہ اللہ کر رہا ہے. لیکن جوان ایک بات یاد رکھ, ایک طرف ایک بوڑھا کھڑے ہو کر کے 1000 سجدے کرے اور ایک جوان ایک سجدہ کرے, اللہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. رب کائنات کے پاک نبی نے فرمایا اس جوان کا ایک سجدہ اور بوڑھے کے 1000 سجدے برابر نہیں ہے. اس لیے جوانی ہے, مستانی ہے, لاؤبالی پن ہے, لیکن یہ آ چکا ہے. برادران اسلام, بات کو یاد رکھیے, اگر اپنے آپ کو دین کے لیے تیار نہیں کرو گے اور اپنے آپ کی قبر کے لیے تیاری نہیں کرو گے, بتاؤ کہ پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ کہ قبر میں سوالوں کے جواب کیا دو گے؟ بتاؤ کہ میدان محشر میں وہ میدان لگے گا, تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اچھے لوگ وہی ہیں, اس لیے بہترین لوگ وہی ہیں, اس لیے نیک لوگ وہی ہیں جو الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالی نے
عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع فرمایا. اس عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحیں وہاں پر موجود تھیں اور ہم سب نے یہ کہہ دیا قالوا بلا، اے پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا رب ہے. اور برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کو کی پہچان کے لیے 1,24,000 کم و پیش نبی بھیجے. اور ان نبیوں کی ڈیوٹی کیا تھی کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سے نکال کر اللہ کے در پہ لانا. یہ سارے نبیوں کی ڈیوٹی تھی اور سارے نبی یہی آواز لگاتے تھے. اور جتنے نبیوں کو کلمہ ملا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ، سب اونچی آواز میں کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے سب کو جو کلمہ ملا اس کلمے میں دوسرا جز بدلا لیکن پہلا جز نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ سب کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا کلمے کو سمجھو، اپنے نبی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھو اور ان کی بلندی کو سمجھو، پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. برادران اسلام، لا الہ الا اللہ میں جتنے حروف ہیں محمد الرسول اللہ میں بھی اتنے حروف ہیں. اللہ کا نام ہے اللہ اور اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور نبی کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، ایک پوشیدہ ہے، اور محمد کے نام میں بھی 4 لفظ ہیں اور ان میں سے بھی ایک پوشیدہ ہے. برادران اسلام، رب کائنات نے جتنے نبیوں کو بھیجا دعوت کے لیے دعوت. حضرت نوح علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، اے لوگو پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی شہنشاہ، وہی کشتیاں پار لگانے والا. اور لوگ آتے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برساتے اور نوح علیہ السلام ان پتھروں کے نیچے دب جاتے. پھر اللہ کا مقرر کردہ فرشتے آتے، پھر اوپر سے پتھر ہٹاتے اور حضرت نوح علیہ السلام کا خون صاف کرتے. اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے اب بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے. فرشتہ کہتا اب دوسرے چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر یہ آواز لگاؤ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. وہ راتوں کی تنہائی میں اللہ، وہ دن کی روشنی میں اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، دریاؤں کی لہروں میں اللہ، سمندروں کی موجوں میں اللہ، درختوں کے پتوں پہ اللہ، ریت کے ذرات میں اللہ، انسانوں کے دماغ میں اللہ، حیوانات کے پالنے میں اللہ، ریت اور ذروں کے اندر اللہ، اور اجالوں اور اندھیروں کے اندر اللہ، سورج کی تپش کے پیچھے اللہ، اور چاند کی رنائی کے پیچھے اللہ، اور ستاروں کے جھرمٹ کے پیچھے اللہ. اس ایک دعوت کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و پیش نبیوں کو بھیجا. اور میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی کی باری آنے لگی تو اس سے پہلے آسمانی دنیا پر رب کائنات نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا اور کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ارے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کہتے ہیں اے نبیوں، اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے دانیال، اے نوح، اے لوط، ہم آپ کو کتاب دیں گے، ہم آپ کو امت دیں گے، ہم آپ کو کلمہ دیں گے، ہم آپ کو حکمت دیں گے. لیکن جب میرا نبی آ جائے، وہ کون سا نبی جو آسمانی دنیا پر احمد ہے، وہ کون سا نبی جو زمینی دنیا پر محمد ہے،
وہ کون سے نبی؟ وہ قرآن کے ورقوں میں یا ایھل مزمل ہے۔ وہ کون سے نبی؟ وہ قرآن کے اوراق میں یا ایھل مزمل ہے۔ وہ کون سا نبی؟ اتنا اونچا نبی، اتنا اعلیٰ نبی کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے اعلیٰ نبی، اے عرفہ نبی، اے بلند نبی، اے بالا نبی، اے حسین نبی، اے احسن نبی، اے جمیل نبی، اے لجپال نبی، اے اعلیٰ نبی، اے عرفہ نبی، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار ہے، یہ میثاق و پیمان ہے کہ آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس درخت کے پتے پر، جس شبنم کے قطرے پر، دریا کی جس لہر پر، سمندر کی جس موج پر، پہاڑ کے جس پتھر پر، ریت کے جس ذرے پر، جس کتاب کے ورق پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس ورق کے جس صفحے پر، اور جس صفحے کی جس لائن پر، اور جس لائن کے جس نقطے پر، اور جس قلم کی نوک پر اے محمد تیرا نام ہوگا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ برادران اسلام، ہمارے نبی کو بھیجنے سے پہلے نبیوں سے فرمایا گیا کہ بھائی میرا نبی آئے گا۔ اب ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، ہماری عمریں بھی کم ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر نہیں ہے، ہمارے پاس جلال نہیں ہے، لیکن ہمیں چنا گیا اور چننے کے بعد ہمیں گلدستہ رسول میں رکھا گیا، ہم گلدستہ رسول کے پھول ہیں۔ برادران اسلام، ذرا سمجھو کہ ہمارا نبی کتنا بڑا نبی ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں لینڈ ہے، یہ فلاں حسن والا ہے، یہ فلاں جمال والا ہے، یہ فلاں کمال والا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے نبی کتنے اعلیٰ نبی، جب آپ کو شب معراج میں اپنے گھر سے اٹھایا اور بیت اللہ لے جایا گیا، بیت اللہ سے اٹھا کر کے جب آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، سارے نبی موجود ہیں اور سارے نبیوں میں ایک نبی ہے، اس کا نام حضرت یوسف ہے۔ یہ حسن میں بڑا کمال ہے، اس کی آنکھوں کی رنائی خوبصورت ہے، اس کی بویں بڑی اعلیٰ ہے، اس کی پلکیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن حضرت یوسف نے میرے اور آپ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف کے ذہن میں ایک بات تھی، ہم بڑے حسین ہیں، نبیوں میں، معصوموں میں، اعلیٰ میں، عرفہ میں، لیکن جب میرے نبی پر حضرت یوسف کی نظر پڑی تو یوسف بھی حیران رہ گئے۔ ربا، ہم تو سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے نبی تشریف لائے ہیں ان سارے نبیوں میں ہمارے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن تیرے حبیب کو دیکھا، اس محمد کو دیکھا، اس احمد کو دیکھا، لاجواب کو دیکھا، بے مثال کو دیکھا، جمال والے کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا تو پتا چل گیا کہ مجھ جیسے ہزاروں کا حسن جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد کے حسن کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے یہاں پر بڑا خوبصورت شعر کہا، کیا کہتا ہے؟ کہنے والے نے کہا، معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے، او سمجھے اے مصر دی دھرتی ہے تا اے صورت اپنا بیٹھے، جداں جلگ دکھائی میرے سائیں سونے پیچھے منہ وچ انگلاں پا بیٹھے۔ اے برادران اسلام، تو تم اس نبی کی امتی ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے مسجد میں جانے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی کی سنت میں کمال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے اعلیٰ نبی، اے میرے عرفہ نبی، اے میرے حسین نبی، اے میرے جمیل نبی، اے میرے اجمل نبی، اے لاجواب نبی، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، تیری امت کا کوئی آدمی تیری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس دور میں جب سنت مٹ رہی ہوگی، ارے تیرے طریقے پہ چلے گا 100 شہیدوں کا جب ثواب دوں گا، تیرے طریقے پہ کھائے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تیرے طریقے پہ سوئے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
ارے بھائی کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے جانا ہے پیشاب کے لیے، ویسے بھی جانا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں جب ہمارے نبی پیشاب کے لیے جاتے تھے، نبی کے جانے کا انداز کیا تھا، نبی کے آنے کا انداز کیا تھا، نبی کے طریقے پر واش روم میں داخل ہو جاؤ، نبی کے طریقے پر باہر نکل کے آ جاؤ، خدا کی قسم تم نبی کے طریقے پر پیشاب کرو گے، تم نے تقاضا کیا تمہارا پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور محمد کی سنت کو زندہ کرنے پر تمہیں جنت بھی عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے برادران اسلام یہ باتیں سمجھنے کی ہے، جب ہم بات سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ آج کا جو جنازہ ہے انتہائی افسوسناک جنازہ ہے، چاروں طرف یہ جوان آئے کھڑے ہیں، بھائی کس کے جنازے کے لیے آئے ہو؟ آپ کو جواب ملا ہمارے ریاض بھائی جو آج الوداع ہو گئے۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا، گھر سے جب تیار ہوا سعودیہ کی طرف جانے لگا، گھر سے سارے رو رہے تھے کہ بھائی ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اور اس نے کہا رونا نہیں ہے، میں جاؤں گا، میں آپ کے لیے پیسے بھیجوں گا، میں آپ کو عمرے کرواؤں گا، میں سارے گھر والوں کے لیے اچھی چیزیں بھیجوں گا۔ لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے تو نوکری کے لیے نہیں جا رہا، تو اپنا کھانا پورا کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے۔ جب سارا کھانا پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے گاڑی کو بھیجا، یہ موت کا فرشتہ گاڑی کی صورت میں کیسے آ گیا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے سنو کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے برادران اسلام، اس جوان کی موت کو دیکھ، آج اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی جوان کی موت کو دیکھ کہ ماں کہتی ہے مرنے سے پہلے فون تو کر لیتا، مرنے سے پہلے میرے ساتھ بات تو کر لیتا، بات بھی نہیں کر سکا، اور آج آیا ہے، جب گیا تھا تو ہنستا چلا گیا تھا، جب جا رہا تھا تو اپنے پاؤں پہ چل کے گیا تھا، ارے جب آیا ہے تو کاندھے پہ اٹھا کے لایا گیا ہے۔ ارے بھائیوں، گھر والوں نے تو جنہوں نے ان گھر والوں کے لیے پیسے بھی بھیجے ہوں گے، کپڑے بھی لائے ہوں گے، سب کے لیے مکان بھی بنائے ہوں گے، لیکن اپنا کچا سا مکان ہے، اپنے کچے گھر میں جا رہا ہے اور زیر زمین جا رہا ہے۔ تم بھی اس میں جاؤ گے، ہم بھی اس میں جائیں گے۔ کیا خان، کیا نواب، کیا وڈیرا، کیا مستی، کیا پیسے، کیا جائیداد، کیا محلات، کیا آپ کے پاس آپ کا رنگ، کیا آپ کا روغن، کیا آپ کی جائیدادیں، کیا آپ کا نام، کیا آپ کا خاندان، کیا آپ کے لوگ، کیا آپ کا زور؟ اے برادران اسلام، زور نمرود کا تھا، رب کائنات نے لنگڑے مچھر کو بھیج کر اس کے دماغ پر بٹھا کے بتا دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے، نمرود بڑا نہیں ہے، فرعون بڑا نہیں ہے، ابو جہل بڑا نہیں ہے، جو بڑا ہے اسے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ وہ بڑا ہے، اور کون سے بڑا ہے؟ تمہیں سلائے خود سونے سے پاک ہے، تمہیں اولاد دے خود اولاد سے پاک ہے، تمہیں گھر دیتا ہے خود گھر سے پاک ہے۔ ارے بھائیوں، تمہارے لیے سردی اور گرمی بھیجے، خود سردی اور گرمی سے پاک ہے۔ اے برادران اسلام، کتنے جوان کھڑے ہو؟ اے جوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، آج ایک جوان ہمارا ریاض بھائی ہم سے الوداع ہو گیا، جوانی میں چلا گیا ہے۔ جوانی مستانی ہوتی ہے جب آدمی بوڑھا ہو جائے، جب داڑھی سفید ہو جائے، جب اس کا انسان پر کھانسی لگ جائے، گھر میں جگہ نہیں ہوتی، پھر یہ آتا ہے بڑی تصویر لے کر کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھتا ہے، پھر تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لیکن جوان ایک بات یاد رکھ، ایک طرف ایک بوڑھا کھڑے ہو کر کے 1000 سجدے کرے اور ایک جوان ایک سجدہ کرے، اللہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کے پاک نبی نے فرمایا اس جوان کا ایک سجدہ اور بوڑھے کے 1000 سجدے برابر نہیں ہے۔ اس لیے جوانی ہے، مستانی ہے، لاؤبالی پن ہے، لیکن یہ آ چکا ہے۔ برادران اسلام، بات کو یاد رکھیے، اگر اپنے آپ کو دین کے لیے تیار نہیں کرو گے اور اپنے آپ کی قبر کے لیے تیاری نہیں کرو گے، بتاؤ کہ پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ کہ قبر میں سوالوں کے جواب کیا دو گے؟ بتاؤ کہ میدان محشر میں وہ میدان لگے گا، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اچھے لوگ وہی ہیں، اس لیے بہترین لوگ وہی ہیں، اس لیے نیک لوگ وہی ہیں جو اپنا آئیڈیل، جو اپنی شخصیت، جو اپنا قائد
किस दुनिया में चले गए हो, किसको लीडर बना लिया है, किसकी जमात में चले गए हो, किसके जन्मे में चले गए हो, किन के पीछे चल पड़े हो, जो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाओगे तो साथ चलोगे, जिंदाबाद का नारा लगाओगे तो तुम्हें भी अच्छा खान भी कहेगा, नवाब भी कहेगा, लैंडलॉर्ड भी कहेगा, लेकिन जब मुर्दाबाद का नारा लगाओगे तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आओ आज ये नियत कर लो, दुनिया के उस नवाब के गुलाम बन जाओ, दुनिया के उस खान के गुलाम बन जाओ जिसे दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, जिसे दुनिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहती है। मैदान महशरों का लोग सामने होंगे, ये कौन है जो हबीब कायनात है, ये कौन है ये आफताब कायनात है, ये कौन है ये महताब कायनात है, ये कौन है ये तो बाबे कायनात है, ये कौन है ये तो हुस्न कायनात है, ये कौन है ये तो इमाम कायनात है, ये कौन है ये तो जमाल कायनात है, ये कौन है ये फख्र दो आलम है, ये कौन है ये आमना के दुर्र यतीम है, ये कौन है इमामुल अंबिया है, जिनके हुस्न को बनाने के बाद रब ने फरमाया हमने कलम तोड़ डाली। जिनकी जुल्फों की बात आई, कुरान कहता है ये जुल्फे नहीं है ये तो वल्लैल है। जिसके चेहरे की बात आई, कुरान कहता है ये चेहरा तो नहीं है ये तो वज़्ज़ुहा है। अरे जिनके सीने की बात आई, कुरान कहता है ये सीना नहीं है ये तो अलम नशरह लका सदरक है। अरे जिनके जिक्र की बात आई तो कहा कि वरफअना लका ज़िक्रक, इनका जिक्र ऊंचा है, इनका नाम ऊंचा है, इनकी क़ियादत ऊंची है, इनकी सियादत ऊंची है। ए मेरे भाइयों, निकल जाओ दुनिया के तबकों से, निकल जाओ दुनिया के जन्मों से, निकल जाओ दुनिया के फितरों से और ये वादा करो हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, और अपने अल्लाह से वादा कर लो आज के बाद मेरे सर के बाल से लेकर मेरे पांव के नाखून तक लोग मुझे देखें, लोग कहें कि मोहम्मद ही आ गया है। कहते हैं एक यहूदी बैठा हुआ अपने लोगों से खिताब कर रहा था और इतने में क्या हुआ, एक अल्लाह का वली आया और आकर के ये बैठ गया। ये कौन था? तालीम मोहम्मद पढ़ने वाला। ये कौन था? तस्वीर मोहम्मद सजाने वाला। ये कौन था? अखलाक नबूवत पे अमल करने वाला। ये कौन था? गुलामी रसूल का तोग अपने गले में डालने वाला। ये आकर के बैठा, यहूदी आलम का मुंह बंद हो गया। लोगों ने पूछा तो हमारे पीर साहब क्या बात है? तकरीर करते करते आपकी जबान खामोश हो गई, वजह क्या है? उसने कहा मेरी महफिल में कोई मोहम्मद ही आ गया है। यहूदियों ने कहा हमें इजाजत मिल जाए तो हम इसको मार डालें। उसने कहा मारना नहीं है, मैं कुछ सवाल करूंगा, अगर इसने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो ये सच्चा मोहम्मदी उम्मत का आदमी है। अगर मेरे सवालों का जवाब न दे सका फिर हम इसको मारेंगे। वो उसने कहा कौन मोहम्मदी है? बंदे ने हाथ खड़े किए, कहने लगा मैं मोहम्मदी हूं। उसने कहा मेरे सवालों का जवाब दे। ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं चंद बातें कर रहा हूं। वो यहूदी ने कहा वो एक बताओ कि जिसका दूसरा कोई नहीं। उसने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ दूसरा इलाह कोई नहीं। बता के वो दो कौन है जिसका तीसरा कोई नहीं। इस अल्लाह वाले ने कहा दिन और रात एक है, दो है, इनका तीसरा कोई नहीं। सवाल करता चला गया। जब इसके सवाल चलते चलते वो थक गया, ये जवाब देते देते न थका। जब वो खामोश हुआ उसने कहा, उस अल्लाह के वली ने कहा तुमने सवाल पूछे, हमने आपको जवाब दिए, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब देना अपनी किताब को सामने रखकर, अपने इल्म को सामने रखकर, अपनी सोच को सामने रखकर। उसने कहा अच्छा बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची तरह बताओ कि जन्नत की चाबी किसके पास है, जन्नत की चाबी किसके पास है। तो यहूदी आलिम खामोश हो गया, सब लोग खड़े हो गए। अरे पीर साहब, हमारे मुर्शिद साहब, आपने हजारों सवाल किए, वो जवाब दे गया, वो एक पूछ रहा है, तुम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। उसने कहा अगर मैं इसके सवाल का जवाब दे दूं तो तुम्हारे दिल के ऊपर बड़ा गहरा गुजरेगा। सब ने कहा नहीं, आपको जवाब देना होगा। उसने कहा ए मुस्लिम उम्मा के ए सरबरा, फिर पूछ मुझसे सवाल। उसने कहा ये बताओ कि जन्नत की चाबी किसके पास है। जवाब आया जन्नत की चाबी तो मोहम्मद मुस्तफा के पास है। सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अल्लाह हम सबको मोहम्मद मुस्तफा की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। हमारे इस भाई को
जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस अजल ने किसरा ही छोड़ा न धारा, इसी से सिकंदर सफाते विहारा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।